کتاب درسنامے یہ امام جعفر صادق علیہ السلام جو مرجع اعلیٰ جہان تشیع حضرت آیت اللہ العظمیٰ حاج سید صادق حسینی شیرازی دامت اللہ کی اہم تالیفات میں سے ایک ہے۔ اس کتاب میں اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات کے مطابق کچھ اخلاقی اور ثقافتی موضوعات پر بحث ہوئی ہے، جس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم آج کے جدید دور میں سعادت مندی اور حقیقی دین اسلام کے نقطہ نظر کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین محترم، اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں وہ امام صادق علیہ السلام کا وہ میسج، وہ وصیت نامہ، وہ نصیحت، وہ ایک زندگی گزارنے کا برنامہ جو آپ نے اپنے چاہنے والوں، پیروکاروں، شیعوں اور اصحاب کے نام لکھا، اور یہ وہ ٹائم ٹیبل ہے، یہ وہ نظام ہے، یہ وہ پیغام ہے جو امام علیہ السلام نے اپنے چاہنے والوں کو، قیامت تک آنے والی نسلوں کو یہ میسج دیا ہے۔ اگر ہم اس کو اپنا لیں، اس کو سمجھ لیں، تو ہماری دنیا بھی کامیاب ہو سکتی ہے اور ہم آخرت میں بھی بھرپور کامیابیاں سمیٹ سکتے ہیں۔ بلکہ امام علیہ السلام نے یہ وصیت فرمائی تھی کہ اس میرے وصیت ناموں کو اپنی مسجدوں میں رکھو، اپنے گھروں میں رکھو، اور نماز کے بعد اس وصیت نامے میں غور و فکر کرو۔ لہٰذا اتنی صدیاں گزر گئیں، سابقہ ازمنوں میں، سابقہ ادوار میں یہ شیعان اہل بیت کا طریقہ کار تھا کہ مولا کے اس وصیت نامے کو اپنی مسجدوں میں، گھروں میں رکھتے تھے اور نماز کے بعد اس میں غور و فکر کرتے تھے۔ لہٰذا کیا وجہ بنی کہ اس طریقہ کار کو چھوڑ دیا گیا؟ لہٰذا دوبارہ ہمیں چاہیے کہ اس معتبر ترین خط جو کافی جیسی کتاب میں سند بھی معتبر ہے، بحار الانوار میں بھی موجود ہے، اس کو ہم اپنے گھروں میں رکھیں، مسجدوں میں رکھیں، امام بارگاہوں میں رکھیں، لائبریریز میں اپنے بچوں کو بھی تعلیم دیں، خود بھی اس پہ غور و فکر کریں۔ کم از کم ایک نماز کے بعد دن میں جتنی سطریں، جتنے صفحات ہم دیکھ سکتے ہیں اس پہ غور و فکر کریں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور اسی وصیت نامے کو آقائے مرجع کبیر سید آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسین شیرازی حفظہ اللہ نے امام کے اس خط کو درسی شکل میں فارسی زبان میں پیش کیا، اور ایک پوری کتابی شکل میں اس کو باقاعدہ یہ پرنٹ ہو چکی ہے یہ کتاب، اور ہم اردو میں آپ کی خدمت میں جو کچھ اس خط میں تھا، جو کچھ آغا محترم نے اس کی شرح کی، وہ مختصر طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پہلا جملہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد جو امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وہ جملہ یہ ہے، فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ الْعَافِيَةَ، کہ اپنے رب اللہ سے عافیت کو طلب کرو، عافیت کا سوال کرو۔ یہ وہ پہلی چیز ہے جو امام علیہ السلام نے اپنے تمام چاہنے والوں سے فرمایا کہ اللہ سے یہ چیز لازمی طلب کرو۔ کیوں؟ کیونکہ اگر انسان کے پاس عافیت ہوگی، صحت ہوگی، تمام مشکلات سے انسان چھٹکارا پا چکا ہوگا،
کسی ذہنی ٹینشن کا شکار نہیں ہوگا، تو یقیناً ایسا انسان ہی خدا کی اطاعت میں آگے بڑھ سکتا ہے، نیکیوں میں آگے بڑھ سکتا ہے، وہ ہر قسم کے خیر کے عمل کو انجام دے سکتا ہے۔ لہٰذا یہ وہ بیسک نعمت ہے کہ جس نعمت پہ جتنا شکریہ پروردگار کا ادا کیا جائے کم ہے۔ اس لیے بعض روایات میں ارشاد ہوتا ہے کہ صحت کی قدر تب ہوتی ہے جب انسان مریض ہوتا ہے، اور غنا کی قدر تب ہوتی ہے جب انسان فقیر ہوتا ہے، اور وقت کی قدر تب ہوتی ہے جب انسان کے پاس وقت نہیں رہتا، موت قریب آ جاتی۔ لہٰذا امام علیہ السلام نے اس نقطے کی طرف متوجہ فرمایا کہ اللہ سے ہمیشہ سوال کرتے رہو کہ وہ تمہیں عافیت عطا فرمائے، ہر قسم کے مصائب، بلاؤں، مرضوں سے نجات دے، اور صحت و سلامتی کے ساتھ آپ زندگی گزاریں۔ اسی سے آگے نعمتوں کا مزید آغاز ہوتا ہے۔ اس میں ایک اور نقطہ ہے کہ اللہ سے سوال کا حکم دیا امام نے، یقیناً قرآن بھی کہہ رہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں جواب دوں گا، لیکن اس پہ باقاعدہ کتابیں لکھی گئیں، روایات میں ہے کہ اگر آپ کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، بلکہ معصوم فرماتے ہیں ہمارا واسطہ وسیلہ بنا کے اللہ سے دعا کرو، تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ قرآن میں بھی ہے، وسیلہ تلاش کرو۔ تو اگر ہم اللہ سے سوال کریں گے اہل بیت کے وسیلے سے، یقیناً ہماری دعائیں رد نہیں ہوگی۔ اگر دنیا میں اس کا اثر ظاہر نہ بھی ہوا تو روز قیامت ان دعاؤں کا اجر و ثواب ضرور ملے گا۔ بلکہ انسان یہ خواہش کرے گا کہ کاش دنیا میں اس کی کسی دعا کا رزلٹ یا نتیجہ نہ نکلتا، آج مجھے اس کا اجر مل جاتا۔ اور دوسرا نقطہ امام علیہ السلام نے یہاں پہ ارشاد فرمایا کہ سوال بھی کرو اللہ سے، دعا خود ایک عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے، اور پھر اللہ جو تمہارا رب ہے، فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، جو تمہارا رب ہے، اس بات کی طرف امام نے متوجہ کیا۔ رب ہوتا ہے جو رزق دیتا ہے، جو ہر خیر عطا کرتا ہے، جو کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ اور الحمدللہ رب العالمین میں بھی اللہ نے سورہ فاتحہ میں بھی یہ بات کی، جو عالمین کا رب ہے، اور ہم نماز میں بھی سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں۔ تو جب ہمارا یہ عقیدہ ہو جائے گا کہ سب کچھ اسی کے قبضہ قدرت میں ہے اور وہ دے سکتا ہے، تو جب ہم سوال کریں گے تو یقیناً ہماری عافیت اور باقی حاجات پوری ہوں گی۔ خدا سے عافیت کے طلبگار ہیں، اور اس عافیت کے ذریعے دین مبین کی خدمت کی خدا میں توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔